بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین اما بعد۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ نماز کی قرآن مجید میں بڑا اہمیت بتائی گئی ہے اور نماز بہت ہی خشوع اور خضوع سے پڑھنے کی چیز ہے۔ جو شخص نماز کو خشوع اور خضوع سے نہیں پڑھتا، گویا کہ وہ صرف ایک فارمیلٹی کے طور نماز کو پڑھتا ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھتا ہے، ریاکاری کے لیے پڑھتا ہے۔ لیکن جو شخص اللہ کے لیے نماز پڑھے گا وہ خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھے گا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ابو قتادہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، بدترین چور نماز کا چور ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی شخص نماز میں کیسے چوری کر سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رکوع اور سجدے بہت جلدی کرتا ہے، یعنی کہ ٹھونگے مارتا ہے، تو وہ شخص نماز میں چوری کرتا ہے اور یہ بدترین چوری ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ مذاق کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، ساری چیزوں کو جانتا ہے، وہ انسان کے دلوں کے حال تک سے واقف ہے اور وہ جانتا ہے کہ کون شخص کس نیت سے نماز پڑھ رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیکار ہے اس شخص کی نماز جو نماز میں ٹال مٹول کرتا ہے، یعنی کہ جماعت نکال لی بیٹھے اور جماعت نکل گئی تو پھر وقت کو بھی ضائع کر رہا ہے کہ پڑھ لیں گے چلو ابھی تو وقت ہے، اسی طرح وقت بھی نکل جاتا ہے، پھر اس کی نماز بھی ضائع ہو جاتی ہے اور وہ نماز نہیں پڑھ پاتا ہے۔ اور کوئی شخص نماز کو پڑھتا بھی ہے اور اس طریقے سے پڑھتا ہے کہ جلدی سے رکوع کیا، جلدی سے سجدہ کیا اور جلدی نماز کو فارغ کر کے آ گیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، یہ شخص بدترین چور ہے جو نماز میں چوری کرتا ہے۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے جو بہت ہی خلوص کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ اللہ کو حاضر و ناظر جان کر اس کے سامنے کھڑے ہوں اور عبادت کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ نماز ایک ایسی عبادت ہے جو مومن کی معراج ہے۔ مومن کی معراج کا مطلب یہ ہے کہ نماز میں بندہ اپنے اللہ کے سامنے ہوتا ہے اور وہ اللہ کو گویا کہ دیکھ رہا ہے اور اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نماز ایسے پڑھو جیسے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور یہ کیفیت اگر پیدا نہ کر سکو تو کم سے کم یہ کیفیت رکھو کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے اور ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہیں۔ اور یقیناً مومن جو ہوتا ہے، ایک نمازی جو ہوتا ہے، وہ نماز میں اللہ کے سامنے ہوتا ہے اور اللہ اس کی پوری ایکٹیویٹی سے واقف ہوتا ہے، وہ دیکھ رہا ہوتا ہے میرا بندہ کس طریقے سے نماز پڑھ رہا ہے، خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھ رہا ہے یا صرف ایک فارمیلٹی بطور نماز پڑھ کے جلدی نماز پڑھ کے جلدی رکوع سجدے کر کے فارغ ہو کر جا رہا ہے۔ تو نماز کی چوری سے بچیں، نماز کو بہت اطمینان کے ساتھ، سہولت کے ساتھ اور بہت سکون کے ساتھ پڑھیں اور اللہ کو حاضر و ناظر جان کے پڑھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ رکوع و سجدہ کیسے کریں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب نماز پڑھو تو اس طریقے سے پڑھو کہ آرام اور اطمینان کے ساتھ رکوع کرو اور اطمینان کے ساتھ سجدہ کرو۔ ایک حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو پتہ چلا کہ وہ شخص جلدی رکوع و سجدے کر رہا ہے۔ وہ جب نماز پڑھ کے آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، تم نے نماز نہیں پڑھی، جاؤ واپس دوبارہ نماز پڑھو۔ اس نے پھر اسی طریقے سے نماز پڑھی، آپ نے پھر اسے واپس کیا۔ تیسری بار اس نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس سے اچھی نماز نہیں پڑھ سکتا، آپ مجھے سکھا دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بتایا کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو تکبیر کہنے کے بعد اللہ اکبر کہنے کے بعد ہاتھ باندھو، پھر جو قرآن تم پڑھ سکتے ہو وہ پڑھو اور اس کے بعد اتنی دیر رکوع کرو کہ تمہیں اطمینان ہو جائے کہ میرا رکوع ہو گیا، اور پھر سیدھے کھڑے ہو جاؤ یہاں تک کہ تمہاری پیٹھ سیدھی ہو جائے، اور پھر سجدہ کرو اور اتنی دیر سجدہ کرو کہ تمہیں اطمینان ہو جائے کہ ہاں میرا سجدہ مکمل ہو گیا ہے۔ پھر بیٹھ جاؤ اور اس کے بعد پھر دوسرا سجدہ کرو اور پھر جو ہے اتنی دیر سجدہ کرو کہ تمہیں اطمینان ہو جائے کہ میرا سجدہ ہو گیا ہے۔ تو اس شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نماز سیکھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے کہا کہ خدا کی قسم میں اب ایسی ہی نماز پڑھوں گا، نہ اس سے کم کروں گا نہ اس سے زیادہ کروں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کو اسی طرح پڑھنا چاہیے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ ہم اپنے مالک کے سامنے کھڑے ہیں اور مالک کے سامنے بہت ادب اور احترام کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، محبت کے ساتھ نماز پڑھیں۔ اور مومن کی معراج ہے نماز، اور معراج میں اللہ کا دیدار ہوتا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ ہم اپنے رب کے سامنے کھڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں نماز کو خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔